رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جو ہر طرح کے نیکی کے کام کو کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ وہی ہے جو بعض اوقات آپ سے وہ کام بھی لے لیتا ہے جو آپ نے کبھی نہیں سوچے ہوتے، باری اور مشقت سے بھرے ہوئے کاموں کو آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ ایسی تکالیف جب انسان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اسے ختم کر دیں گے، لیکن وہ انہی کے ذریعے انہیں ایک الگ طریقے سے بنا دیتا ہے، جس سے وہ مزید نکھر جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور پہلے سے زیادہ بہترین طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو اپنے بارے میں بات کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہو، ادارہ ہو، تو وہاں کیا ہر انسان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ کوئی بھی آئے اٹھے اور آ کے وہاں کے سپروائزر، ہیڈ یا ٹیچر کے بارے میں انٹرو دینا شروع کر دے؟ ٹیچر کا یا جو بڑی شخصیت ہوتی ہے، اس کا انٹرو دینے کے لیے ہمیشہ ایسے شخص کو بلایا جاتا ہے جو بہت زیادہ قابل ہو اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہو، باقیوں سے زیادہ افضل ہو۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بارے میں کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو ہر کسی کو نہیں چنتے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ اٹھ کے آ جائے اور آ کے اللہ کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے یا تعارف دینا شروع کر دے، قطعاً نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے، اپنے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھوانے کے لیے ایسے لوگوں کو چن کے لاتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تو سب تعریفیں اس رب کے لیے کہ جو ان کاموں کے لیے چنتا ہے۔ بہرحال ہم پڑھ رہے تھے پارہ 21 سورۃ الروم۔ سٹارٹنگ سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں امیدیں دلا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کل کے سبق میں جو ہماری دنیا سے ظاہریت کو دیکھنے کی بنا پر جو ہماری امیدیں لگ چکی ہیں، اس سے ہمارا دھیان ہٹایا جا رہا ہے اور ہمارا دھیان ایک ایسی دنیا کی طرف کروایا جا رہا ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اور ہمیں قطعاً اجازت نہیں کہ ہم اس دنیا سے منہ موڑ جائیں یا اس پر توجہ نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے پیاری طالبات۔ ایک اور چیز بھی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں کہ جو قرآن مجید ان کے لیے پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا ہو۔ مشکلات ہو سکتی ہیں نا ارد گرد سے، تو آپ کیا کریں؟ رونے بیٹھ جائیں، یہ سوچیں کہ اچھا میں یہاں سے نکل کے کہیں چلی جاؤں۔ یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ دیکھیں سورۃ العنکبوت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا تھا؟ آزماؤں گا، اور وعدہ دیا تھا ساتھ بھی دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جب اللہ سے دور ہوتے ہیں تبھی آزمائے جاتے ہیں، جب آپ اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں تب بھی آپ بہت زیادہ آزمائے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ظاہری دنیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انسان اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دینے لگ جائے، اے اللہ خلاص جو بھی ہے جیسا بھی ہے گزر جائے گا، تو مجھے اس کو اتنا زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسا تو ہوگا۔ اللہ رحم کرے، مجھے کل پرسوں پتہ چل رہا تھا گزرے ہوئے کہ بھائی ہمارے گھر میں جب آپ کی آواز آنا شروع ہوتی ہے تو ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں وہ غصے سے بھڑک اٹھتے ہیں کہ کیوں ان کی آواز آ رہی ہے، یہ بگاڑ رہی ہیں اور ایسے کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، وہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں جب آپ عمل کریں گے،
فیملی میں کوئی نہیں ایسا، لیکن آپ حجاب کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی مصروفیات کے باوجود قرآن مجید کو ویلیو دے رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نارمل ہیں. یہ ظاہر ہے. ظاہر میں صرف وہ چیزیں نہیں آتی جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، وہ بھی جو آپ کو اپنے اندر اتنا کوئی غم ڈال دیتی ہیں کہ پھر آپ کسی اور کام کے نہیں رہتے. تو گھبرائیں مت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اور اس آخرت کی طرف توجہ دیں جو ان قریب ہم سب کے پاس آنے والی ہے. اس کے بعد آگے آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیا 8 سے. اچھا، آج پھر اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیں گے، اور ایک الگ طریقے سے دیں گے. یعنی اس سے پہلے شاید آپ نے اتنی سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں نہ سوچا ہو. پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کائنات کے حوالے سے بات کریں گے، مقررہ وقت کے حوالے سے پھر اپنی ملاقات کی بات کریں گے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم يتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا، یا یہ کہ انسان نے اپنے نفس میں، اپنے آپ میں، اپنے اندر میں غور و فکر نہیں کیا؟ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا؟ اللہ نے اسے کیسے بنایا، کیسے اس کے اندر کا نظام کام کر رہا ہے. اچھا، یہاں سے مراد جو ہے نا، یتفکروا فی انفسہم، اپنے دل میں بات سوچنا بھی مراد ہے. یعنی آپ دل ہی دل میں یہ بات کیوں نہیں سوچتے، یعنی آپ اندر ہی اندر اس بات کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک تو یہ مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ ظاہر ہی اپنے جسم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. اپنی طرف کیوں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کروا رہے ہیں؟ کیا میری ذات ایسی ہے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں پہچان حاصل کروں؟ جی بالکل. جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، وہ نہ تو کبھی اپنے مقصد کو پہچان سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی کوئی وہ بڑے لیول کا کام کر سکتے ہیں. دیکھیں، اس دنیا میں جب بھی کوئی نیا جاندار پیدا ہوتا ہے نا، مثلاً شیر کے بچے ہیں، حتیٰ کہ اگر گدھے کے بھی بچے ہیں، حتیٰ کہ اگر باقی جو مخلوقات ہیں ان سب کی جو اولادیں ہیں، جب وہ پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ کیا سیکھتی ہیں؟ سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو پتا ہے کہ مجھے فلاں جانور کو کھا کے گزارا کرنا ہے، تو اسے پتا ہے مجھے یہ کرنا ہے. یعنی وہ سارے اپنے بارے میں جانتے ہیں. انسان عجیب مخلوق ہے. اللہ نے اسے اتنی عقل دے دی، شعور دے دیا، فہم دے دیا، لیکن یہ پھر بھی اپنے بارے میں نہیں سوچتا، غور و فکر نہیں کرتا، ساری زندگی بس بیکار بن کے گزار دیتا ہے. آپ کسی 30-40 سال کے بندے سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے، وہ بولے گا نہیں، بس ادھر ادھر جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں پتا کیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ڈائریکشن نہیں ہے، سمت نہیں ہے ان کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں. جب آپ خود کو جانتے ہیں تو آپ کو کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے جب آپ اپنے نفس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اچھا میرے ہاتھ کیسے کام کریں، ابھی ذرا اپنا ہاتھ لیں، اس کو ذرا آگے پیچھے کریں، واللہ یہ کیسے موو کر رہا ہے، سبحان اللہ. اپنی گردن کو دیکھیں، دائیں کریں، بائیں کریں، اوپر کریں، نیچے کریں، دیکھیں اپنے جسم کو پورے کا پورا حرکت دیں، یہ کیسے کام کر رہے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں میرے سامنے الماری پڑی ہے، دروازہ ہے، بیگ پڑا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ حرکت کرنے لگ جائے. یہ کیسی عجیب چیز ہے کہ یہ خود بخود حرکت کر رہی ہے، یہ اپنے آپ ادھر ادھر ہو رہا ہے، موو کر رہا ہے. جب آپ یہ پہلا سوال اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی اسے کنٹرول کرنے والا ہے، کوئی ہے جس نے اسے بنایا. میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں 10 ملین سے زیادہ رنگوں میں ہماری آنکھ فرق کر سکتی ہے، دیکھ سکتی ہے.
میں سن پا رہی ہوں. دیکھیے کتنا عجیب لگ رہا ہے نا. میں بول رہی ہوں، میں خود بھی اپنے آپ کو سن پا رہی ہوں، آپ بھی سن پا رہے ہیں، سمجھ بھی پا رہے ہیں. اور واللہ ایک ایک لفظ نکل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر اچھے سے سمجھ پا رہے ہیں، آپ کے اوپر اثر بھی کر رہا ہوگا بعض اوقات کہ اچھا ابھی یہ بول رہی ہیں. کوئی آپ پہ چلاتا ہے تو بھی آپ پہ اثر ہوتا ہے، کوئی آپ سے محبت سے بات کرتا ہے تو بھی آپ پہ اثر پڑتا ہے. کتنا عجیب لگ رہا ہے نا. مجھے کیسے سنائی دے رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ میں سن پا رہی ہوں، میرا دھیان اس طرف مائل ہو رہا ہے، میرے اندر شعور آ رہا ہے، میں یہ بات سمجھ رہی ہوں. کیا یہ آپ کو سارا کچھ معمولی لگتا ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے؟ کوئی ہے جسے کر رہا ہے. اب کون ہے جسے کر رہا ہے؟ پھر آپ پاتے ہیں کہ وہ رب ہے. تو یہ ہوگے توحید پر ایک دلیل. یعنی اتنا انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے. میں کھانا کھا کے بس کر دیتی ہوں، اس کے بعد اسے ہضم کرنا وہ سارا ایک پروسیس ہے اتنا لمبا. وہ کون دیکھتا ہے؟ اللہ کی ذات دیکھتی ہے نا. کتنا عجیب ہے کہ میں رو پڑتی ہوں، کبھی میں ہنستی ہوں، مسکراتی ہوں. آپ اگر اپنے نفس میں، اپنے جسم میں غور و فکر کرتے ہیں، آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے کام کر رہا ہے. واللہ اللہ کی بنائی ہر چیز بڑا روب رکھتی ہے. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اپنے اندر کا سسٹم پڑھنے پہ پتہ نہیں ہر کوئی اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا شاید. یعنی آپ ایک دم سے اپنے آپ کو دیکھ کے ڈر سکتے ہیں کہ یہ میرے اندر چل کیا رہا ہے. اتنی مشینیں میرے اندر فٹ ہیں، کام کر رہی ہیں. جیسے آپ ایک چھوٹے جسم والی مشین ہے. کس طرح سے میری ٹانگیں موو کرتی ہیں، میرے ہاتھ پیر، میری انگلیاں موو کرتی ہیں. کیا آپ کو یہ نارمل لگتا ہے؟ خود بخود ہو رہا ہے. تو یعنی یہ طے ہو گیا کہ اس کو کسی نہ کسی نے بنایا. یہ غور و فکر ضروری نہیں کہ صرف مسلمان کرے تو ہی ہدایت پا سکتا ہے. یہ غور و فکر اگر ایک ایتھیسٹ بھی کرے معاذ اللہ، جو اللہ کو نہیں مانتا، تو وہ پہچان جائے گا کہ بھائی کوئی ہے جو اسے بنانے والا ہے، کسی نے اسے بنایا. اب جب انسان یہ پہچان جائے گا کسی نے اسے بنایا، تو دوسرا اس کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یہ ایسے کام کیوں کر رہا ہے؟ کیوں دیا گیا مجھے یہ جسم؟ کیا ایسا نہیں تھا کہ میں ایک ہی جگہ پہ رہتی، میری ٹانگیں موو نہ کر پاتی؟ یہ بیچ میں جو جوڑ بنائے گئے ہیں کیوں بنائے گئے ہیں؟ میں کیوں سن پا رہی ہوں؟ چلو سنتی تو ہوں ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ، شعور اور میں والی صفت میرے اندر کیوں ہے؟ 3 مخلوقات ہیں، انسان، جن اور فرشتے، جن کے اندر انا والا شعور ہے. انا والا نہیں، انا یعنی میں. یعنی یہ لوگ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے کہا جا رہا ہے. یہی بات ہے کہ فرشتے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے جو کہ بہت فرما بردار ہیں. اچھا وہ یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کہہ رہے ہیں، مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں، مثلا گدھا ہے، گھوڑا ہے، خوبصورت سے خوبصورت اور بدترین سے بدترین جانور، اس کے اندر میں کا شعور نہیں ہے. شاید اسی سے وہ کہاوت بنی ہے کہ بھینس کے آگے بھین بجانے والی بات. اس کو نہیں پتا مجھے کیا کہا جا رہا ہے، کوئی مجھے کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو بتانے کے لیے مارنا پڑتا ہے. لیکن انسان کے اندر یہ میں والا شعور ہے. تو پھر اللہ نے یہ کیوں دیا مجھے؟ انسان کی اگر عقل اور اس کی فطرت سلامت ہے تو اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد، یہ چیز پہچاننے کے بعد کہ مجھے کسی رب نے بنایا، اس کے بعد وہ اس کا مقصد بھی جاننا چاہتا ہے کیوں بنایا. اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایسی پوزیشن کہ جیسے کسی نے بنایا ہی عبادت کے لیے ہو. واقعی میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور آپ دیکھیں ہمارا جسم بنا بھی اس لحاظ سے ہے کہ ہم عبادت ایزیلی کر سکتے ہیں. اور جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ اسی لیے بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ جب آپ یہ پہچان لیتے ہیں کہ ان کا کوئی مقصد ہے، پھر آپ کام کرتے ہیں. اور دیکھیں ہر انسان کا مقصد الگ ہے. مثلا کوئی اچھا بول سکتا ہے، کوئی اچھا سمجھا سکتا ہے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی اچھا پڑھا سکتا ہے. دیکھیں ہر ٹاپر بندے کو کسی کو بات سمجھانی نہیں آتی.
مجھے یاد، اللہ رحم کرے، ہماری کلاس میں ایک لڑکی تھی، بڑی ذہین تھی، عائشہ. یعنی وہ کسی لفظ کو اوپر سے دیکھتی تھی تو اسے فر فر یاد ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ وہ جو کہانیاں ہوتی ہیں نا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کوا پیاسا تھا، وہ بھی اگر کے بیچ میں لکھے تو وہ لکھے گی. یعنی انتہا درجے کی فطین لڑکی تھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لے خیر سے. لیکن اسے یہ چیز نہیں آتی تھی کہ مجھے کسی کو سمجھانا کیسے ہے. ہر بار ٹاپ بھی کر لے لیکن اسے کسی کو سمجھانا نہیں آتا تھا. اچھا یہ اگر میں نے کہانی کسی کو سمجھانی ہے تو کیسے سمجھانی ہے؟ ہر انسان کے اندر الگ الگ صلاحیت ہے. بجائے اس کے کہ ہم پوری زندگی اپنے آپ کو نہ پہچانے، دوسروں کی نقلیں کریں. اچھا وہ اچھا بول رہی ہے، چلو میں بھی جا کے اچھا بولتی ہوں. ایڈیٹنگ کر رہی ہے، چلو میں بھی یہی کام کرتی ہوں. جہاں لوگ چلے وہاں کو چل دیے، ایسے منہ اٹھا کے نہیں جاتے. جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ یہ بھی پہچانیں گے میں کیا کر سکتی ہوں، کیا صلاحیت ہے میرے اندر. سورج روشنی دیتا ہے، چاند اپنا کام کرتا ہے، کوئی کسی کے کام میں ٹانگیں نہیں رہتا، دوسرے کی نقل نہیں کرتا. شیر کی اپنی آواز ہے، گیدڑ کی اپنی آواز ہے، گھوڑے کی اپنی آواز ہے، ہاتھی کی اپنی آواز ہے. وہ یہ تو نہیں کہتے دوسرے کو دیکھ کے کاپی کروں. سب کی اپنی اپنی ہے صلاحیت. انسان کی بھی اپنی صلاحیت ہے، اسے چاہیے کہ اس کو پہچان کے پھر کام کریں. اس کے علاوہ اپنے آپ کو جاننے میں اور کیا کیا چیز آ جاتی ہے. مثلا پیچھے بات ہے کہ وہ ظاہری دنیا کے اوپر زیادہ جو ہے نا اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، آخرت سے غافل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمارے نفس کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو وہ جو میں نے حصہ آپ کو بتا دیا کہ اپنی پہچان کے لیے، دوسرا اس لیے کہ آپ اس دنیا کی حقیقت سے اور اس میں ملنے والی چیزوں کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں. مثلا کیا آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں ابھی تک ایک ہی حال میں تھے؟ نہیں، آپ کا حال بدل گیا، آپ کا حلیہ بدل گیا، آپ کا جسم بدل گیا. آپ کے جسم میں، دل میں، دماغ میں، سوچ میں، فہم میں، فراست میں الگ الگ طرح کی بدلاؤ آئے. اسی طرح کیا جو چیز آپ کو شروع سے پسند تھی آپ کو ابھی بھی پسند ہے؟ نہیں، بدل جاتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں جو بچپن سے لے کے ہمیں ابھی تک پسند ہو، الا یہ کہ اکا دکا کے سوا، اکا دکا لوگوں کے سوا. کوئی 100 میں سے 2-3% ہوں گے ایسے. ادروائز چینج آنا اور اکتا جانا اور ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جانا یہ انسان کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ انسان، تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کل جن چیزوں کے لیے تم روتے تھے آج تم انہیں اپنے سامنے دیکھ کر بھی اگنور کرتے ہو. اور بعض اوقات تو ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ چیز پہلے کبھی مجھ پہ کوئی اثر رکھتی تھی، یا اس نے کبھی مجھے متاثر کیا ہوا تھا، یہ مجھے بڑی پسند تھی، یہ مجھے چاہیے تھی. آپ بھول جاتے ہیں. پھر تم کیوں اس چیز کا نتیجہ اخذ کر کے اپنی زندگی کو بدل نہیں دیتے کہ اگر کوئی ظاہری چیز نہیں بھی مل رہی تو اتنا رونے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں تم بار بار وہی کرتے ہو؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کل تک جو چیزیں تمہیں غیر ضروری لگتی تھی آج ضروری لگتی ہیں، اور کل تک جو تمہیں ضروری لگتی تھی آج وہ غیر ضروری لگتی ہیں. تو اٹس مین کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. چاہے وہ آپ کا حسن ہے، چاہے وہ آپ کی جوانی، چاہے وہ آپ کی عمر، چاہے وہ آپ کی صحت، چاہے وہ آپ کا مال، چاہے وہ آپ کا دل، چاہے وہ آپ کی خواہشات. آپ کی خواہشات بھی بدلتی رہتی ہیں. چاہے وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ، چاہے وہ آپ کا ماحول، آپ کی پسند، آپ کی ناپسند، آپ کا ٹیسٹ، ہر چیز بدلتی رہتی ہے. پھر آپ کیوں اس چیز کے لیے اپنے آپ کو مسلسل ضائع کر رہے ہیں جو عن قریب بدل جائے گی؟ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو پسند ہوتی بھی ہیں وہ آپ سے ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں کسی کو اپنے ماں باپ بڑے پسند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو ایمان، صحت والی لمبی زندگی دے، خیر سن پہ رحم فرمائے، دنیا آخرت میں ان سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان سے ناراض نہ ہو خیر سے. لیکن آپ دیکھیں اتنے پیارے ہونے کے باوجود کیا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ چلے نہیں جاتے؟ آپ کے بہن بھائی کیا وہ آپ سے الگ نہیں ہو جاتے؟ یعنی اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ ختم ہو رہی ہے، اینڈ کی طرف جا رہی ہے.
پھر بتاؤ تو صحیح کہ جو آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی، اسے اگنور کر کے اس ظاہری دنیا کو کہ جو ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ تمہارے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے، تم کیوں اس کے اوپر اتنی توجہ دے رہے ہو؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان خود میں غور و فکر نہیں کرتا۔ واللہ جب سے مجھے اپنے بارے میں یہ بات سمجھ آئی ہے نا کہ میں کسی بھی چیز کو کچھ ٹائم سے زیادہ ویلیو نہیں دیتی، کوئی بھی چیز ہے ظاہری، واللہ تو کوئی چیز مجھے کچھ ٹائم کے لیے اچھی بھی لگے تو اب میں اس پہ دھیان ہی نہیں دیتی، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کچھ ٹائم بعد یہی چیز ہونی ہے، میرا دل ہی نہیں کرنا میں اس کو دیکھوں بھی، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو۔ پھر ایسے ہی انسان چند دنوں کی زندگی میں ایسی عجیب عجیب چیزوں کو ویلیو دے کے اپنی آخرت سے غافل ہو اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے۔ واللہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ خود کو پہچان لیں۔ آپ اس دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہ ہی نہیں سکتے، پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ جب یہ سارا کچھ ختم ہو رہا ہے تو پھر کیوں سدھرتے نہیں ہیں؟ جب ہر چیز آپ کو بتاتی ہے کہ میں مکڑی کا جالا ہوں، پھر بار بار کیوں پکڑتے ہیں کہ شاید اس بار مکڑی نے مضبوط جالا بنایا ہو، پچھلے جالے کی طرح نہیں ہو؟ نہیں نہیں، یہ والی جو مکڑی ہے نا وہ پچھلی مکڑی کی طرح نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ مضبوط والا جالا بناتی ہے۔ وہ بتائے گی پھر آپ کو، اس نے آپ کو دائیں طرف گرایا یا آپ کو بائیں طرف گرائے گی۔ نہیں نہیں، مدد تو اپنی طرف سے آتی ہے اور وسائل اور محنت یہ ساری چیزیں کام کرتی ہیں۔ تم خود دیکھتے ہو بہت بار تم نے بہت کچھ سوچا تھا، تم ہار گئے کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ بہت بار تم نے کچھ نہ سوچا اور اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا کیونکہ اللہ کی مرضی تھی۔ کیا پھر بھی تم ظاہری چیزوں پر توجہ دیتے ہو؟ تو اپنے آپ میں غور و فکر کیا کریں، اپنے جسم میں بھی کہ میرا جسم کیسے کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عادتوں پر بھی غور و فکر کیا کریں۔ میں پہلے کیسی تھی، میں اب کیسی ہوں، مجھے پہلے کیا پسند تھا، مجھے اب کیا پسند ہے، میری نیچر کیسی ہے، میں کن وجوہات کی بنا پر کسی چیز کو پسند کرتی ہوں، میں کن وجوہات کی بنا پر کسی چیز کو چھوڑ دیتی ہوں۔ اپنے بارے میں لازماً آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی نے کبھی زندگی میں کیا کہ نہیں، کیا آپ نے آج تک کبھی اپنے آپ کو بیٹھ کے آئینے کے سامنے یا جیسے بھی آپ نے کبھی اپنی ذات کے اندر غور و فکر کیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو واللہ کیا 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 پھر آپ نے زندگی میں، اگر آپ نے غور و فکر نہیں کیا تو؟ خود کو پہچانیں گے تبھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ادروائز ادھر ادھر ٹکریں کھاتے کھاتے نا آپ موت کی کھائی میں جا گریں گے اور خلاص، کہانی ختم۔ اپنے آپ کو پہچاننا اس دنیا کی سب سے بڑی معرفت ہے، اللہ کی معرفت کے بعد، کہ آپ خود کو پہچان جائیں۔ تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے خود کو پہچاننے کا؟ جب آپ اپنی اچھائیوں اور اپنی برائیوں کے بارے میں جانتے ہیں، پھر آپ کسی سے نفرت نہیں کر سکتے اس بنا پر کہ یہ غلط انسان ہے۔ واللہ جب آپ اولاً پہلی بار زندگی میں اپنے آپ کو جانتے ہیں نا، آپ کو خود سے بڑی نفرت ہوتی ہے، پھر آپ کو توبہ کا معنی سمجھ آتا ہے کہ اللہ کیسے معاف کرتا ہے، پھر آپ تسلی پاتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے جو مجھے صاف کر دے گا، ورنہ آپ کو واللہ فیل ہوتا ہے میرے اوپر نا گناہوں کی کوئی گندگی چڑھ گئی ہے، اس گندگی کی وجہ سے میرا اپنے آپ کے ساتھ گزارا مشکل ہوتا ہے، میں نہیں رہ سکتی اپنے ساتھ۔ لیکن پھر جب انسان پڑھتا ہے تو اسے احساس ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ ہے، پاک کر دے گا مجھے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ دوسروں کو یہ نہیں کہتے اچھا یہ کام کرتی ہے، یہ اتنی غلط ہے، آپ صرف اپنی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، میں کتنی غلط ہوں، میں زندگی میں کتنی پیچھے رہ گئی۔ پھر آپ کو لوگوں کے عیب نہیں، لوگوں کی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو پارسا سمجھیں پھر تو آپ کو ہر دوسرا بندہ گناہ گار لگتا ہے۔ تو بہرحال اپنے بارے میں جانیں، اپنے جسم کے بارے میں
آپ کا جسم کیسے کام کرتا ہے، اپنے جذبات کے بارے میں، اپنے احساسات کے بارے میں، اپنی روٹین کے بارے میں، اپنی پسندیدہ مصروفیت مشغولیت کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ جانیں. پھر آپ دیکھیں ان سب سے آپ اللہ کا قرب پائیں گے انشاءاللہ. جب آپ دیکھیں گے کہ بغیر کسی محنت کے، کسی ڈاکٹر کے، کسی سوئی کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے میرے جسم میں ہر طرح کا کام چلا رہے ہیں، آپ بڑے حیران ہو جاتے ہیں. اور آپ کو اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے کہ اللہ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، آپ اتنا ساتھ دے رہے ہیں میرا، کتنی کیئر کرتے ہیں آپ میری. آج آپ سب اپنے لیے ایک سوال لکھیں، میں اپنے آپ کو کتنا جانتی ہوں، کتنے پرسنٹ جانتی ہوں. ایسے نہ ہو کہ معاذ اللہ آپ منافق بن بیٹھے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو میرے اندر ایمان ہے یا میں منافق ہوں. 50% میں سے اپنے آپ کو پرسنٹیج دیجئے، 5%، 10%، 25%، کتنے پرسنٹ میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، کتنا مجھے اپنے بارے میں علم ہے، اپنے بارے میں مجھے انفارمیشن ہے. اور یہ آپ کی اپنی جان کا جاننا، یعنی اپنے نفس کو جاننا، دوسروں سے بھی آپ کا دھیان ذرا ہٹا دے گا، دوسرے آپ کی غیبت شیبت سے ذرا محفوظ ہو جائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس بات میں بھی غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین طریقے سے حق کے ساتھ مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا. لیکن ہاں اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. اچھا، آپ ایک بات کو دیکھ کے حیران نہیں ہوتے؟ آپ کو یعنی دیکھیں، جب آپ کسی کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، کسی کی کتاب کے بارے میں، حتیٰ کہ کسی کے لیکچر کو سننا شروع کرتے ہیں، یعنی کسی کی باتوں کو سننا، تو آپ کو نا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی بات کرنے کا انداز کیسا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے کئی انداز آپ کو بڑے حیرانگی میں مبتلا کرتے ہیں. یقیناً جب آپ قرآن مجید کو بھی گہرائی میں اتر کے پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقہ کلام سے کچھ حد تک واقف ہوتے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے اللہ جل جلال کا، کہ وہ کئی باتوں کو بار بار ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں، بار بار. زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بارے میں اللہ نے کب کب کہا؟ ہو سکتا ہے پچھلی مرتبہ جب ہم نے یہ آیت پڑھی تھی تو بہت سے لوگوں نے سمیت میرے اس چیز میں کوئی غور و فکر نہیں کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ کہہ رہے ہیں ابھی کر لو. پہلے نہیں کیا، ابھی کر لو میرے بندو، کرو کرو غور و فکر کرو. یہ غور و فکر ضروری کیوں ہے زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ یہ کیوں نہیں کہتے کہ دیکھو بس نازورا کا یا آ سے کوئی سیگا لے آئیں، وہ بھی تو دیکھنے کے لیے آتا ہے نا، کہ دیکھو. خاص طور سے یہاں پہ یتفکر کا سیگا کیوں استعمال کیا؟ غور و فکر کرو. دیکھیں کسی چیز کو ظاہراً دیکھنے میں اور اس میں غور و فکر کرنے میں بڑا فرق ہے. دیکھیں جب آپ کسی چیز کو صرف دیکھتے ہیں نا تو آپ دیکھ کے اگنور کر دیتے ہیں، یا بس آپ ایویں میں بس دیکھتے رہتے ہیں اور اس پہ توجہ نہیں دیتے. لیکن جب آپ کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہیں نا تو آپ الگ تھلگ ہو کے بیٹھتے ہیں، آپ اس چیز کو توجہ دیتے ہیں، اس میں اپنا دل اور دماغ انوالو کرتے ہیں، پھر آپ اس چیز کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، آپ اس کی سٹارٹنگ سے لے کے، اس کے کام سے لے کے، اس کے اینڈ ریزلٹ تک سوچ لیتے ہیں. یہ آسمان کیسے بنا، اللہ نے اس کے بارے میں کیسے کیسے بتایا، یہ کتنا حفاظت کا کام کرتا ہے، کیسی محفوظ چھت ہے. اچھا یہاں سے وحی آتی تھی، اچھا پرندے کیسے یہاں پہ اڑتے پھرتے ہیں، اچھا ایک دن یہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، گر جائے گا. اچھا اس آسمان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فولڈ کر کے
ریپ کر کے اپنے سبحان اللہ اپنے ہاتھ میں لیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس آسمان کے بارے میں آتا ہے. ذرا دیکھو تو خدیجہ، اس کو ذرا فولڈ کرو، محسوس کرو کہ جیسے اس کو لپیٹا جا رہا ہے. دیکھو اتنا بڑا آسمان کیسے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے گا. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ، تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اور دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا اللہ اکبر الاکبر، اللہ بہت بڑا ہے، ہماری نظر میں بڑے کی ڈیفینیشن اور ہے، یعنی جو ہمیں جسم میں بڑا نظر آتا ہے، لیکن واللہ عالم کہ اللہ کی بڑائی کیسی ہے. استغفر اللہ. اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں کہ ہم خود سے کوئی بات کہیں، لیکن ہم امیجن کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کی بڑائی کیسی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بڑائی کی الگ الگ اقسام ہے. بعض اوقات عظمت میں، بعض اوقات مقام میں، بعض اوقات مرتبے میں، بعض اوقات وجود کے لحاظ سے، لیکن سبحان اللہ صرف اللہ جانتا ہے کہ اس کی بڑائی کیسی ہے. وہ بڑا تو ہے سب سے، لیکن یہ وہی جانتا ہے کہ وہ کیسا بڑا ہے. سبحان اللہ. کہ جو اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا. یا رب، ہمارے لیے ہلاکت ہے اگر ہم پھنس گئے تو. صحیح بات ہے، کیسے چھوٹیں گے اس رب سے. یہ ہوتا ہے غور و فکر کرنا کہ دیکھو خدیجہ، سوری اپنا نام لے سکتے ہیں آپ، عادت ہے نا اس طرح کرنے کی، یعنی جب آپ تنہائی میں بیٹھیں تو اپنا نام لیں. دیکھو اگر اللہ تعالیٰ اس کو فولڈ کر کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور سمیٹ لے گا تو تمہارا کیا حال ہوگا. اگر یہ نہیں چھپ پا رہا تو تم کیسے چھپو گی. تم اللہ سے چھپ سکتی ہو قیامت کے دن؟ اس ظاہری دنیا میں انوالو ہو کے، آخرت سے غافل ہو کے، اپنے آپ میں غور و فکر نہ کر کے، اپنے مقصد کو نہ پہچان کے، کیا تم اللہ سے بچ جاؤ گی؟ کہاں چھپو گی؟ آسمان لپیٹ لیا جائے گا، زمین کو اٹھا لیا جائے گا، تم کدھر جاؤ گی؟ دیکھو یہ آسمان سے بڑی تم نے کبھی کوئی مخلوق دیکھی ہے؟ نہیں نا. اگر یہ اللہ کے سامنے اتنا کمزور ہے تو تمہارا اور میرا کیا حال ہوگا. سوچو. غور و فکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے. پھر واللہ آپ ایک بار کانپ جاتے ہیں. ہم سب سے اوپر والی منزل میں جب جاتے ہیں تو پہاڑ بہت قریب دکھتے ہیں، اور اس سے آسمان بھی قریب دکھتا ہے، ایسے جیسے پہاڑ اور آسمان ملے ہوں. واللہ جب کبھی میں انہیں زیادہ غور سے دیکھوں تو میں نیچے بھاگ آتی ہوں فوراً سے. ایک جیسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ کی عظمت بہت زیادہ ہے. اور وہ ریاکشن جو ہوتا ہے وہ ایک دم سے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ میں سوچ سمجھ کے کرتی ہوں. میں بھاگ آتی ہوں نیچے، مجھ سے زیادہ دیر وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا. جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ اللہ کی عظمت اور اس کی محبت کو پاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی آسمان میں اس طرح غور و فکر کیا؟ اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. پھر اس کا آخر انجام، پھر اپنا محاسبہ کرنا. یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہمارے ارد گرد اللہ نے اسی لیے پھیلائی ہیں تاکہ ہم کچھ عقل رکھیں، سوچیں سمجھیں. اس لیے نہیں کہ بس واو نائس کلر اور سٹیٹس پہ لگا دیا، اور آج یہ والا مون نکل رہا ہے تو آج یہ والا چاند نکل رہا ہے. ان چیزوں سے باہر آئیں اور ان چیزوں کی حقیقت کو جانیں، گہرائی میں جائیں. پھر آپ کو دنیا کی کوئی ظاہری چیز لذت نہیں دے گی، کوئی ظاہری چیز. جب آپ کو یہ ٹینشن لگ جائے گی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم اسے ایزی نہیں لے سکتے. ہم سے پہلے لوگ بڑے نیک تھے، اللہ کے لیے بڑے بڑے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے، لیکن وہ بہت روتے تھے، وہ غور و فکر کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے بہت کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے. اور میں اور آپ کتنے مطمئن ہیں نا، چھوٹی چھوٹی کام کر کے، چھوٹے چھوٹے سے کام کر کے ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کوئی ہیرو ہیروئن سمجھنے لگ جاتی ہیں کہ بس ہم تو معاذ اللہ بہت بڑے بن چکے، ہم تو اب کتنے کام کر چکے.
ایک کتاب لکھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو رائٹر مان لیتے ہیں، ایک کلاس لے لیتے ہیں تو اپنے آپ کو استاذہ مان لیتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ درست نہیں ہے طالبات، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ابھی تک، کچھ بھی نہیں کیا۔ آج کسی سلسلے میں کہیں جانا ہوا تو میں وہاں پہ دیکھ رہی تھی لوگوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں دیکھ کے حیران ہو گئی تھی۔ اتنی اچھی اچھی انفارمیشن اور اتنی جید قسم کی کتابیں، فائدے مند، علم میں اضافے کرنے والی۔ میں سوچ رہی تھی ہم تو بھی پاس کو بھی نہیں ہیں۔ تو غور و فکر آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ دنیا کی ظاہریت آپ کو متاثر نہیں کرے گی، اور نہ نظر آنے والی آخرت آپ کو اتنا اپنے اندر مگن کر لے گی کہ لوگ بولیں گے یہ شدین ہو گئی ہے، پڑھ پڑھ کے زیادہ نا اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا معاذ اللہ۔ آپ کو فکر ہوگی اس دنیا کی جو حقیقت رکھتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اور زمین کو بھی، کیا تم زمین میں غور و فکر نہیں کرتے؟ زمین کیسے ٹھہری ہوئی ہے؟ اچھا، اس زمین کے اندر اللہ نے کیسی کیسی چیزیں رکھی ہیں دیکھیں۔ اس کے اندر سے انسان کی پیدائش بھی ہوتی ہے، اس کے اندر سے انسان کی زندگی گزارنے کا سارا سامان نکلتا ہے۔ اگر آپ زیورات وغیرہ دیکھیں، کپڑے دیکھیں، جو بھی چیزیں ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ اسی زمین سے نکلتی ہیں۔ اس کے کھانے پینے کی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں۔ اینٹیں وغیرہ کہاں سے بنتی ہیں؟ مٹی وغیرہ یہ ساری یہیں سے آتی ہیں نا۔ یعنی ایسی عجیب چیز اللہ نے بنا دی ہے کہ سبحان اللہ، انسان کی زندگی کا سارا انحصار اس پر ہے۔ یہ صرف ایک زمین نہیں ہے، صرف ایک سیارہ نہیں ہے، یہاں سے تمام مخلوقات کا گھر، ان کی روٹی وغیرہ چلتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا ابتدا بھی یہاں سے، آغاز بھی یہاں سے، رہنا بھی یہاں پہ، پھل سبزیاں خوراک اناج وغیرہ ساری چیزیں یہاں سے، پھر اس کے بعد مر کے دوبارہ جانا بھی اسی کے اندر۔ یعنی جو چیزیں وجود نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ یہیں سے انہیں وجود بھی دیتا ہے، پھر یہیں پہ انہیں بساتا بھی ہے، ان کی زندگی کا سامان بھی ہے، اور پھر اسی کے اندر وہ دفنا بھی دیتا ہے ان کو۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں اس پر انحصار کرتی ہیں جو پیدا ہو چکی، جو پیدا نہیں ہوئی، اور جو مر چکی، سب کو لپیٹا ہوا ہے اس زمین نے۔ پھر اس زمین کے اندر بھی ایک جان ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وجہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص نیک ہو اور وہ زمین کے ایک حصے سے چلا جائے جہاں پہ وہ نیکی کا کام کرتا تھا، تو وہ زمین اسے یاد کر کے روتی بھی ہے کہ کیوں چلا گیا، یہ تو میرے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا، ذکر اذکار کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، افضل کام کرتا تھا۔ وہ روتی ہے اس بات پہ۔ اور اسی طرح جب کوئی اس کے اوپر غلط کام کرتا ہے تو وہ گواہ بن جاتی ہے، اور پھر قیامت کے دن وہ اس بات پر گواہی بھی دے گی کہ ہاں بھائی فلاں شخص نے میرے اوپر یہ غلط کام کیا تھا۔ استغفر اللہ۔ یہ بات کرتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے نا جیسے زمین آپ کو گھور رہی ہے، دیکھیں محسوس کریں، لگ رہا ہے ادھر یہ کام کیا تھا، ادھر وہ کام کیا تھا، لگتا ہے مجھے وہ گھور رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ جیسے وہ بڑی بڑی آنکھیں نکال کے مجھے دیکھ رہی ہے، ہاں وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہاں سے اور مخلوقات کا بھی رزق نکلتا ہے، اور ان کی خوراک وغیرہ نکلتی ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو دوسری کا رزق بنایا ہوا ہے بعض اوقات۔ انسان حیران ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ محض ایک سیارہ اتنی چیزیں آپ کو دے رہا ہے، جیسے وہ آپ کے رہنے کے لیے بالکل کامل ہے۔ اس میں درختوں کا اگنا کیا آپ کو یہ مذاق لگتا ہے؟ وہ کیسے صرف ایک بیج اندر جاتا ہے، وہ کیسے باہر نکل کے اتنا بڑا پودا بن جاتا ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کون سا ایسا سسٹم رکھا ہے اللہ نے؟ اچھا، ہماری یونیورسٹی کے باہر نا بہت زیادہ درخت ہیں، میں نے نوٹ کیا اس کے اوپر سے جو پتے گرتے ہیں نا، پچھلے دنوں میں بہت زیادہ گرے ہوئے تھے۔ اچھا، میں ان کو کتنے دن نوٹ کرتی رہی، وہ آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے گئے۔ اللہ رحم کرے، میری ساتھی نے مجھے بتایا کہ دیکھنا یہ مٹی کے ساتھ مل کے مٹی بن جائیں گے، نظر بھی نہیں آئیں گے۔ واللہ میں ان کو روزانہ دیکھتی تھی،
اور جب میں نے لاسٹ ٹائم ان کو دیکھا تو واقعی میں مٹی کے ساتھ مل کے مٹی بن گئے. یعنی جب وہ گرے تھے تو ان کا کلر اور تھا، آہستہ آہستہ ان کا کلر مٹی جیسا ہوا ہوتے ہوتے بالکل ایسے سے وہ مٹی بن گئے. اور کیسے جیسے وہ گرے تھے، درخت بالکل جڑ سے گئے تھے، اللہ نے ان کی جگہ اور اگا دیے. یعنی صرف انسان اس مٹی میں نہیں ملتا، باقی چیزیں بھی اس مٹی میں ملتی ہیں. اللہ رحم کرے، بعض کو حشرات کھا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جو باقی ہوتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے حصہ. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تو یہ سارا غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے. اللہ کی عظمت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ پیار بھی آتا ہے، پھر آپ کو اللہ سے ڈر بھی لگتا ہے. لیکن یہ کیا زندگی ہے بھائی، شادی کی، بچے پیدا ہوئے اور بس ان کو پاؤڈر شوڈر لگا کے اور بس کبھی ان کو سجاتے رہے، کبھی خود سجتے رہے، کبھی شوہر کے ساتھ ہیں. یہ کوئی زندگی ہے جس میں آپ اللہ کی بنائی کسی ایک چیز کے بارے میں بھی کوئی غور و فکر نہیں کر سکے؟ کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے جو مشاہدات کرتے ہوں، خاص طور سے یہ اس صدی میں، اور لکھتے ہوں اسے کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا. واللہ اگر آپ میں سے کوئی یہ کام کر سکتا ہے وہ لازمن کرے کہ ان چیزوں سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی اگر آپ کسی ایک چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، اچھے سے کریں، پھر اس کے بعد اس کو لکھ چھوڑیں. نہیں آتا تو اللہ سے کہیں وہ آپ کو سکھا دے خیر سے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ الگ الگ رکھا ہوا ہے. ضروری نہیں کہ جہاں پہ آپ کو بہت سے درخت نظر آئیں وہاں پہ وہ جو جانور ہیں یا جو حشرات ہیں وہ آپ کو باہر نکلے ہوئے ملیں. ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا ایک حدود میں رکھا ہوا ہے، ایک ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ بار بار آ کے وہ انسانوں کو ڈسٹرب نہ کریں. تو کیا آپ کو یہ سارا کچھ مذاق لگتا ہے؟ یہ سارا کچھ خود سے ہو رہا ہے؟ اب آپ دیکھیں جب آپ ان چیزوں پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور نہیں کریں گے، بس روٹیاں پکا لو اور گھر سنبھال لو، تو پھر کیا فائدہ؟ دیکھیں اللہ معاف کرے، میرا مقصد قطعاً یہ نہیں کہ میں کسی کے کام کو حقیر سمجھوں، میری کیا اوقات کہ میں کسی کو حقیر سمجھوں معاذ اللہ. لیکن دیکھیں زندگی کا کیا فائدہ؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، لیکن کیا آپ 5-10 منٹ بھی نہیں نکال سکتے اپنے 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے اور اس کی کسی بنائی چیز میں غور و فکر کرنے کے لیے؟ اگر آپ کسی کو بھی پہچاننا چاہتے ہیں نا تو 2 چیزوں سے پہچانیں، اس کو لکھ چھوڑیں. کسی کو بھی اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو 2 چیزوں میں اس کو چیک کریں. ایک اس کی باتیں پڑھیں، اس کا کلام، اور دوسرا اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں. اگر آپ اللہ کی بھی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ اس کے کلام اور اس کی بنائی چیزوں کی طرف جائیں. وہ آپ کو بتائیں گی کہ ان کو بنانے والا کتنا عظیم ہے، کتنا پاورفل ہے، طاقتور ہے. اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، انسان، حیوان، چرند، پرند، ہر چیز اللہ نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی مقصد دیا، بے مقصد نہیں بنایا. ہو سکتا ہے جب آپ نے پہلے اس بارے میں آیت پڑھی تھی مقصد کی، تب سے لے کے ابھی تک ذرا آپ ڈاؤن ہو گئے ہوں، آپ کے اندر تھوڑا کم ہو گیا ہو جذبہ اپنے مقصد کو لے کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈر دے رہے ہیں اور آپ کا جذبہ اور بلند کر رہے ہیں کہ کمزور نہیں پڑو، مقصد کو یاد رکھو. اور مقصد کے بنا نہ آپ اپنے نفس میں غور و فکر کریں گے، نہ آپ اللہ کی بنائی چیزوں میں غور و فکر کریں گے. اور آپ دیکھیں اللہ کا یہ قاعدہ ہر جگہ پہ، پورے قرآن میں اللہ یہ نہیں کہتا کہ میری ذات میں غور کرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری بنائی چیزوں میں غور و فکر کرو. اپنی ذات کی طرف غور و فکر کی دعوت نہیں دی کیونکہ وہ ہمارے فہم فراست سے باہر ہے، لیکن جو اس کی بنائی چیزیں ہیں وہ ہماری سمجھ میں تھوڑی بہت آ سکتی ہیں، اس لیے کہا ان کو دیکھ لو. کوئی کہہ دے کہ آپ میرے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، فلاں کتاب پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا میں کون ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہر چیز کا ایک
مقصد ہے، کام ہے، اور وہ وہی کرتی ہے۔ اچھا ابھی جس جگہ میں بیٹھی ہوں نا، میرے سامنے چونٹیاں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی نا۔ میں جب بھی کلاس لیتی ہوں، حدیث کلاس لوں، کوئی بھی کلاس لوں، تو یہ ایسی چل رہی ہوتی ہیں۔ واللہ میں نے 1 منٹ رات میں بھی اگر کبھی آنکھ کھل جائے غلطی سے، تو میں نے کبھی ان کو ٹھہرے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا یہ ایک ہی ہیں یا بار بار چینج ہوتی رہتی ہیں۔ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، کیا کرتی ہیں، چلتی رہتی ہیں پاگلوں کی طرح، مطلب ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن سبحان اللہ، کبھی کبھار آپ کے ذہن میں ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو جواب دیتے ہیں نا۔ اللہ نے ان کو بھی کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، واللہ یہ بہت چھوٹی ہیں، 2-3 ڈاٹ کی معنی دوں گی۔ سبحان اللہ، کوئی ان کا مقصد ہوگا نا، جو یہ روز آتی جاتی ہیں بیچاری، اتنے چکر لگاتی ہیں، وہ اپنا کام مسلسل کر رہی ہے۔ اچھا اگر میں بیٹھوں اور میں ان کو دیکھوں تو مجھے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، دیکھو یہ بھی تو چل رہی ہیں نا، کام کر رہی ہیں، میں کیوں رکوں، مجھے بھی کام کرنا ہے۔ یہ روز چلتی ہیں، نہیں اکتاتی، میں کیوں اکتا جاؤں بھائی، یہ اتنی چھوٹی ہو کے نہیں تھک رہی تو میں کیوں تھکوں۔ مجھے بھی اس کام کو پورا کرنا ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو دیکھ کے بھی اگر آپ غور و فکر کریں، واللہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں کبھی کبھار، ان چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں سے بھی آپ کو کوئی موٹیویشن مل سکتی ہے۔ بالکل، اللہ کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے، فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، تو اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا کوئی انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک اس نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا؟ بالکل نہیں۔ آپ کے پاس وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک فکس ٹائم ہے، اس ٹائم تک، لمیٹڈ ٹائم تک آپ کے پاس وقت ہے، آپ یہ کام کر لیں، اس کے بعد یلا خلاص، سارا کچھ ختم، نہ مہلت دی جائے گی نہ اور وقت دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو حق کے ساتھ اللہ نے ہمیں پیدا کیا نا، یہ وہ اجل مسمى تک ہمیں کرنا ہے پورا۔ مثلا اگر میں دین کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، یا میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، یا کچھ بھی میں کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں میرے پاس بہت زیادہ عرصہ ہے تو بس میں بیٹھی رہوں، کام نہ کروں، اچھا 30 سال کے بعد شروع کروں گی، اچھا 20 سال کے بعد شروع کروں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس وقت ہی کم ہو۔ مقصد آپ کو اللہ نے سمجھا دیا، ہر وہ چیز دے دی کہ جس کے تحت آپ وہ پورا کر سکتے ہیں، صلاحیتیں اور وسائل بھی دے دیے، لیکن ٹائم نہیں بتایا کہ کتنا دیا، بس یہ کہہ دیا واجل مسمى، ایک خاص فکس ٹائم ہے، بس اس کے بعد نہیں مہلت دوں گا۔ یہ ڈرنے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کیا کریں، اس دعا کو لکھ بھی لیں کہ یا اللہ، جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے اس سے مجھے خیر دے، اور اس کے شر سے مجھے بچا، اور مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے وہ کام مکمل کر کے تجھے راضی کر کے پھر تیرے پاس آؤں خیر سے، سال میں کہ تم مجھ سے راضی ہو اور تو مجھے اپنی جنت میں داخل کرے خیر سے۔ یہ دعا لازماً کریں، اور ڈریں بھی کہ مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا ٹائم ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتا آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے، لیکن آپ کو سمجھ آ گیا نا مجھے کیا کرنا ہے، آپ بس وہ کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں، کیونکہ کسی کو نہیں پتا کس کا ٹائم کب ختم ہو جائے۔ اللہ ہمارے اوقات میں برکتیں دے خیر کے ساتھ۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وقت کو بڑا دھیان سے استعمال کریں، واپس نہیں آئے گا۔ جہاں لگا دیا دوبارہ نہیں ملے گا۔ وہ جو کل 5 منٹ میں نے کسی پہ ضائع کر دی وہ میرے پاس واپس نہیں آئیں گے۔ افسوس کہ ہمیں اپنے لگے ہوئے پیسے تو یاد رہتے ہیں چاہے اس سے کتنا ہی فائدہ ہو، لیکن ضائع جو ہم وقت کر دیتے ہیں اس کی ہمیں بالکل پرواہ نہیں، کیونکہ ہم نے ابھی تک اس کی ویلیو کو پہچانا نہیں نا۔ اگر ہمیں اس کی ویلیو کا پتہ چل جائے تو ہم سب سے زیادہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کریں کہ یہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، چلا نہ جائے، کیونکہ اہمیت کا اندازہ نہیں، اس لیے کبھی سست پڑے رہتے ہیں، کبھی سوئے پڑے رہتے ہیں، کبھی بیکار پڑے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر سے ہدایت دے۔ تو یہ مقرر وقت تک کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے۔
اب آپ بتائیں طالبات، جس انسان کو پتا ہو کہ مجھے نہیں پتا کب تک میرے پاس وقت ہے، کیا اس کے لیے کوئی ٹائم بنتا ہے کہ وہ بیٹھ کے کسی چیز کے نہ ملنے پہ روتا رہے، یا کسی چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہے کہ بھائی میرا دل ہے میں اسے دیکھتی رہوں، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے؟ نہیں ہے بھائی اس کے پاس اتنا ٹائم کہ وہ ساری زندگی کسی ایک چیز کو تکتا رہے، یا کسی ایک چیز پہ ٹائم ضائع کرتا رہے، یا کسی ایک چیز کو پانے کے لیے اپنے آپ کو ضائع کرتا پھرے، اپنی جوانی روند ڈالے کسی کے پیچھے۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم فضول طرح کے تعلقات، احساسات، جذبات اور محبتوں میں اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیں کہ ہم اپنے مقصد سے غافل ہو جائیں۔ کبھی بھی اگر آپ کا کسی محرومی پر رونے کا دل کرے تو اپنے آپ کو کہیں 2-3 منٹ رو لو، بس اٹھو اور کام کرو، کیونکہ رونے کا ٹائم نہیں ہے۔ بعد میں اللہ کے پاس جا کے اللہ کو اپنی آپ بیتی سنائیں گے، باوجود اس کے اسے سارا کچھ پتا ہے۔ اللہ کے پاس بیٹھ کے خیر سے اللہ کو سنائیں گے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کس کس چیز نے مجھے پریشان کیا۔ ابھی کوئی سننے والا بھی تو نہیں ہے نا، ابھی مجھے کام کرنا ہے۔ اگر ابھی میں کہانیاں سنانے لگ گئی، یہاں بیٹھ کے رونے لگ گئی، تو میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ اٹھو ابھی کام کرو، پھر جا کے اللہ کو سارا کچھ بتائیں گے، اللہ سے سارا کچھ جا کے شیئر کریں گے خیر سے۔ لیکن ابھی اتنا وقت نہیں ہے سونے، وقت ضائع نہ کرو۔ آج کے بعد جب بھی آپ کا دل کرے نا میں اپنا فرض کام چھوڑ کے کچھ اور کروں، تو اس آیت کو یا اپنے سامنے لکھ لیں، یہ ورڈ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک وقت جو اچانک آ جائے گا۔ اجل یعنی اچانک آ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، جو جس کو پہلے سے نہیں بتایا گیا، ایک دم سے اچانک سے کچھ ہو جائے، اپنے آپ کو سنا دیں وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، خسارہ ہو جائے گا بہن۔ اٹھو کام کرو، کیونکہ وقت کبھی بھی اینڈ ہو سکتا ہے، ہم اور وقت ضائع نہیں کر سکتے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، اور اس کی وجہ وہی کائنات میں غور و فکر نہ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کے آغاز تک جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے انجام تک بھی جاتے ہیں، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے۔ تو جب آپ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں تو پھر آپ پاتے ہیں کہ ہاں اس کے بنانے والے کے پاس جانا پڑے گا، اس کے ساتھ سارا کچھ شیئر کرنا پڑے گا، اسے سارا کچھ بتانا پڑے گا، وہ حساب کتاب لے گا، محاسبہ کرنا پڑے گا۔ آج کل ہم میں سے اکثر لوگ تو ڈائریکٹ کفر کرتے ہیں نا، کہ بھائی اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ، کیونکہ وہ غور و فکر نہیں کرتے اس لیے وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اکثریت مسلمانوں کے اللہ سے نہیں ملنا چاہتی، مسلمانوں کی، ایک تو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو مانتے ہی نہیں ہے کہ بھائی کوئی رب ہے معاذ اللہ، یا رب ہمیں اپنے سامنے حاضر کرے گا، یا حساب کتاب نام کی کوئی شے ہے، وہ تو کہتے ہیں مرے تو بس منو مٹی بن گئے اور اٹھائے نہیں جائیں گے معاذ اللہ۔ یہ جو انکار کرتے ہیں نا وہ ہیں مسلمان، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ بے عملی کی وجہ سے۔ آپ دن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، آپ غیر محرموں سے باتیں کرتے ہیں، آپ سارا دن ریلز دیکھتے ہیں، آپ گانے سنتے ہیں، آپ چغلیاں کرتے ہیں، آپ غیبتیں کرتے ہیں، آپ دوسروں پر غلط غلط الزامات لگاتے ہیں، آپ قرآن کلاسز میں بیٹھ کے موبائل یوز کرتے ہیں، کیا پھر آپ کا دل کرے گا کہ آپ اللہ سے ملیں؟ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا، اور بے عملی ہوتی ہے، اور سستی اور غفلت، یہ ایسا پردہ حائل کرتی ہے آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کہ پھر آپ اس سے ملنا نہیں چاہتے معاذ اللہ۔ آپ کہتے ہیں بس وہ میں کہیں خاک بنا کے اڑا دی جاؤں، لیکن مجھے وہاں نہیں جانا۔ سلف صالحین کی آپ لوگ مثالیں دیتے ہیں، وہ ڈر کی وجہ سے کہا کرتے تھے، ہم بے عملی کی وجہ سے کہتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنا سارا مقصد اور سارا وقت، سارا کچھ، ساری اپنی اٹینشن اس دنیا کو دی ہوئی ہے، ظاہرا من الحیات الدنیا، اور آخرت سے غافل ہیں، تو کیا آپ اس چیز کے بارے میں اس چیز کے پاس جانا چاہیں گے جس کی آپ نے تیاری نہیں کی؟ میں نے اپنا کوئی پاسپورٹ وغیرہ ارینج نہیں کیا تو میں کیا چاہوں گی کہ میں جا کے جہاز میں بیٹھ جاؤں؟ میں خود ہی نہیں جانا چاہوں گی، مجھے پتہ ہے جاؤں گی تو پھنسوں گی۔ جس چیز کی آپ نے تیاری نہیں کی، آپ نے پورے کاغذات مکمل نہیں کیے، آپ نے اس کے لیے جو کپڑا ٹاکی سارا کچھ چاہیے تھا آپ نے مکمل نہیں کیا، آپ کیوں جائیں گے وہاں تک؟ آپ وہاں سے بھاگیں گے کہ مجھے یہاں سے بھاگنے میں۔ پرانے لوگ اگر یہ جملہ کہتے تھے وہ ڈر کی وجہ سے کہتے تھے، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی خشیت بڑی زیادہ تھی۔
ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہم غافل ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا دنیا کی محفلیں اور پسندیدہ شخص کو چھوڑنا، اور اپنا ایسا ہسبینڈ جو پیسے بھی دیتا ہے، توجہ بھی دیتا ہے، محبت بھی دیتا ہے، گھمانے پھرانے بھی لے جاتا ہے، اس کو چھوڑ کے کہیں جائیں۔ ہم اس وجہ سے، اکثریت ہم میں سے اس وجہ سے اللہ سے نہیں ملنا چاہتی۔ واللہ آج اپنے آپ سے ایمانداری سے پوچھیں، کیا میں اللہ سے ملنا چاہتی ہوں؟ اگر میں نہیں ملنا چاہتی تو کیوں نہیں ملنا چاہتی؟ کیا وجہ ہے؟ یقیناً وہ آپ کی بے عملی ہوگی۔ فجر میں بستر سے اٹھ کے مصلی تک نہیں جا سکتے تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میں اس پلانٹ سے اللہ کے پاس جاؤں اور جا کے اللہ سے ملوں؟ 2 قدم نہیں چل سکتے تو اتنا فاصلہ کیسے آپ طے کریں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے دنیا سے الگ نہیں ہوا جاتا، یعنی آپ دنیا سے دوری برداشت نہیں کر سکتے۔ مصلی پہ جاؤں گی، نماز پڑھوں گی تو دنیا سے الگ تھلگ ہونا پڑے گا، موبائل چھوڑنا پڑے گا، پھر آپ کا کاہے کو دل کرے گا کہ آپ یہ سارا کچھ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے اللہ کے پاس جائیں؟ اٹس مین کہ آپ کے دل میں حب دنیا اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ اس عیش و عشرت کو چھوڑیں، اے سی والے کمرے سے باہر جائیں، یا اپنے وہ کپڑوں کی الماری جو آپ نے بڑی بھری ہوئی ہے وہ چھوڑ کے جائیں۔ آپ کا دل کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ وسائل ہوں، چیزیں ہوں، ان کی یہی تو خرابی ہے، پھر انسان کہتا ہے میں اسے استعمال کروں، میرے علاوہ سے کوئی استعمال نہ کرے، جب تک میں چاہوں ان کے ساتھ رہوں۔ بڑے بڑے محلات جب یہیں پہ بنا لیں گے تو پھر یہاں سے جانے کا دل کیسے کرے گا؟ مسلمان دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہیں، یہی وجہ کہ وہ اس جنت سے غافل ہیں جو آلریڈی بنی ہوئی ہے اور ان کے لیے ہے، وہ اس کو کھو رہے ہیں اس جنت کو پانے کے لیے، بلکہ اسے جنت بنانے کے لیے۔ اس لیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں آپ کو اللہ تعالی سے ملاقات کرنے کا دل کرے تو وہ کام کریں جو اللہ کی پسند کے ہیں، پھر اللہ خود آپ کے دل میں یہ شوق ڈال دے گا کہ آپ کہیں گے یا رب مجھے آپ سے ملنا ہے، مجھے آپ تک آنا ہے خیر سے۔ ابھی کیوں دل نہیں کرتا؟ کیونکہ ابھی عمل نہیں کرتے۔ کوئی اسٹوڈنٹ اپنے اس استاد سے نہیں ملنا چاہے گا جس استاد کو یہ شکایت لگی ہو یا جو کیمرے میں دیکھ لے کہ یہ اسٹوڈنٹ میری کلاس کے وقت کیا کچھ کرتا تھا۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا یہ چیٹنگ کر رہا تھا، دوسروں کو تنگ کر رہا تھا، کوئی لیکچر دھیان سے نہیں لے رہا تھا، وہ کہے گا میں نہیں مل سکتی۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کہہ دیا جائے کہ امال کا حساب کتاب ہی نہیں، پھر تو ہر بندہ کہ مجھے جانا ہے ملنے، کیونکہ ہمیں ویسے بھی اس چیز کا بڑا شوق ہے۔ انسانوں میں بھی جو تھوڑا سا مشہور ہو ہم کہتے ہیں بس ہم اس کے آگے پیچھے گھومتے رہیں اور بس وہ ساری اٹینشن ہمیں دے دیں، معذرت کے ساتھ، خاص طور سے یہ پاک و ہند والے لوگ۔ تو مسئلہ ہی سارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں سارا کچھ پتہ ہے، کیا کچھ کرتوت کر کے آئے ہیں۔ اب ان کرتوتوں کی وجہ سے دل نہیں کرتا کہ وہاں پہ جائیں، کیونکہ ہمت نہیں ہے، ظاہری بات ہے، ایمان تو ہے نا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل کرے کہ آپ اللہ سے ملیں تو اس سے پہلے ان کاموں میں اپنا دل لگائیں جو اللہ کو پسند ہے، پھر آپ کا خود ہی دل چاہے گا کہ آپ اللہ سے ملیں، اللہ سے ملاقات کریں۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، آخر کو تو ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے۔ واللہ میں کسی پہاڑ کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی قریب ہو کے، سوچو اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ میں کسی بڑے سے سمندر کے ساحل پہ، کنارے پہ میں نہیں کھڑے ہو سکتی، جھیل بھی بڑی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے زیادہ دیر تک وہ برداشت نہیں کر سکتے اس کی ہیبت۔ اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ کیا جواب دو گے؟ یا اللہ دنیا نے مشغول کر دیا، بھول گئی آپ کو؟ کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ یہ اٹل ہے، اس کو لکھ لیجیے، یہ اٹل ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص ہل بھی نہیں سکے گا جب تک اللہ کو جواب نہ دے دے۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، جوانی کہاں پہ لگائی، علم کیسا حاصل کیا اور اس پہ عمل کتنا کیا، یہ 4-5 سوال ہیں، جب تک اس کا جواب ہر بندہ نہیں دے گا
وہ سائڈ پہ نہیں ہو سکتا، موو نہیں کر سکتا۔ آج کیا پڑھے ہیں نا ہم، اللہ سے ملاقات کی تیاری کی بجائے مجھے اس سے زیادہ جانا ہے، مجھے اس سے زیادہ نمبر چاہیے، مجھے اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ چاہیے، میرا نام لیا جائے، میرا نام ہائی لائٹ کیا جائے، مجھے فلاں ٹائٹل دیا جائے، اسٹوڈنٹس میرے آگے پیچھے گھومے، معاذ اللہ میری واہ واہ کریں۔ آپ ٹک ٹاک پہ جا کے تو دیکھیں، اللہ معاف کرے، چل کیا رہے آج تک، حتیٰ کہ استاد اور شاگرد کوئی حیا نہیں۔ مل کے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، اور صرف ایک دوسرے میں ایسا کھو چکے ہیں کہ مقصد کو پیچھے چھوڑے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ملیں تو اس کے لیے دو کام کریں، آپ کا دل کرے کہ آپ اللہ سے ملیں، دل کرے، اچھے اعمال کریں اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں۔ دنیا کو صرف اتنا رکھیں جتنی ضرورت ہے، ایکسٹرا اسے اپنے پاس رکھنا خطرے سے خالی نہیں۔ آپ کی جیب میں، آپ کی الماری میں، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ایکسٹرا دنیا بالکل ایسے ہے کہ جیسے پیٹرول کے ساتھ آپ آگ جلا دیں، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ کب تک وہ بچائیں گے آپ کہ آگ مزید نہ بڑھ کے؟ اس لیے طالبات، بہت کام کی ضرورت ہے اپنے اوپر، اپنے اوپر بالکل ترس نہ کھائیں، ہائے میں معصوم، میں یہ، میں وہ، میں فلاں۔ کام کرنا ہے ہمیں خیر سے، ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ہمیں اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے خیر سے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے خیر سے۔ واللہ ہمارے پاس نہیں اتنا ٹائم کہ ہم فضول سی دنیا کے پیچھے اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے۔ سب آج اپنا اپنا محاسبہ کریں، اللہ سے ملنے کا کتنا دل کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ اور جب تم یہ بات جان لو، کیونکہ مجھے پتا ہے ہم میں سے اکثریت کی یہی وجہ ہوگی، بے عملی، تو بس رو پڑنا اور اللہ کو بتا دینا کہ نہیں سمجھ آ رہا کیا کروں، رو پڑنا۔ اور جب وہ تمہارے آنسو دیکھ لے گا تو وہ خود ہی تمہیں بتا دے گا کہ تمہیں کیسے اپنی اصلاح کرنی ہے، کس سے مت چلنا ہے، اور کیسے تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ خیر سے ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ الہ العالمین، بے شک اس وقت آپ ہمیں سن بھی رہے ہیں اور آپ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ الہ العالمین، آپ کا وعدہ ہے کہ آپ ہر اس شخص کو جواب دیتے ہیں جو آپ کو پکارتا ہے۔ یا رب، ہم آپ کو پکار رہے ہیں، اور واللہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا جواب دیں گے خیر سے، اور آپ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ الہ العالمین، ہمارے دلوں کو ایمان سے، اپنی محبت سے اور خیر والی خشیت کے ساتھ بھر دے، خیر کے ساتھ۔ الہ العالمین، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں کہ اس کے کرنے کے بعد ہم آپ سے ملنا چاہیں اور آپ ہم سے ملنا چاہیں، ہم آپ سے راضی ہو جائیں اور آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ الہ العالمین، واللہ اگر آپ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑیں تو آپ سے بہتر کون نہیں جانتا کہ ہمارے حالات کیسے ہیں؟ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا یا رب العالمین۔ بس ہمارے حالوں پہ رحم کر دے کہ آپ کو پتہ ہے ہم کن حالات میں ہیں، ہمارے اعمال کا، اخلاق کا، ہمارے جذبات کا، دل دماغ کا کیا کیا حال ہے۔ یا رب، جو چیز آپ کو ان میں لگتی ہے نا کہ ہمیں جہنم کے قریب کر رہی ہے، خیر اور عافیت کے ساتھ اسے نکال دے، اور جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جنت سے دور کر رہی ہے، اس کو بھی خیر اور عافیت کے ساتھ نکال دے۔ اور یا رب، ان اعمال کو ہمارے اندر بھر دے خیر کے ساتھ جو ہمیں جنت کے قریب کریں اور جہنم سے دور کر دیں۔ یا رب، وہ جہنم کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اسے حکم دینے والے آپ ہیں یا رب۔ اگر آپ کا حکم نہیں ہوگا تو واللہ وہ ہمیں دیکھ بھی نہ سکے گی۔ یا رب، جس دن وہ جوش میں آئی ہو، آپ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لینا، اتنا کہ وہ ہمیں دیکھ نہ سکے خیر کے ساتھ، اور نہ ہم اسے دیکھ سکیں۔ یا رب، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، اتنی بڑی بلا کو کیسے دیکھیں گے؟ یا رب، ہر اس مخلوق کے شر سے جو شر دیتی ہے اور تو نے بنائی ہے، یا رب ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ بے شک کسی چیز کے شر سے بچنے میں یہی حل ہوتا ہے
کہ آپ اس کے بنانے والے کی طرف لوٹ جائیں۔ بس یا رب، ہر وہ چیز جو شر دیتی ہے وہ تو نے بنائی، تو ہم تیری طرف آتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی رحمت میں لے لے اور ہمیں ڈانپ لے خیر کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیک۔